کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور دیگر مقامات پر عید کے اجتماعات پر پابندی عائد کیے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مذہبی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور بدترین ریاستی دہشت گردی ہے۔ بھارتی قابضین نے کل کشمیری مسلمانوں کو تاریخی جامع مسجد سری نگر اور تمام مرکزی عیدگاہوں میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ مسجد میں عید کی مرکزی جماعت کے لیے جمع ہونے سے روکنے کے لیے پہلے ہی فورسز کی باہری نفری کو نوہٹا کے علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔ وادی کشمیر اور جموں خطے کے دیگر حصوں میں بھی اسی طرح کے اقدامات کیے گئے تھے۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ عید اور جمعے کے اجتماعات پر پابندی عائد کرنا مودی حکومت کی مسلم دشمنی، بوکھلاہٹ اور ریاستی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں مساجد کا محاصرہ کرنا، عید اور جمعے کے اجتماعات، محرم کے جلوس اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مذہبی اجتماعات پر پابندی عائد کرنا ایک معمول بن چکا ہے، جس کا عالمی برادری بالخصوص OIC کو نوٹس لینا چاہیے۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما محمد سلطان بٹ نے بھی عید کے اجتماعات پر پابندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ فعل قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری مسلمان اپنے مذہب پر حملے کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور بھارتی تسلط کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ دنیا بھارت کی اسلام دشمنوں اور ہندوتوا قوتوں کی طرف سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح اور اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی سازشوں کے ضمن میں ایک تازہ ترین واقعے میں مقبوضہ جموں کشمیر میں پٹاخوں میں قرآنی آیات پائی گئی ہیں۔ سری نگر میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہندوتوا قوتیں کشمیریوں کے جذبہ حریت کو شکست دینے میں ناکام ہوئی ہیں، اس لیے اب وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں کی طرف سے پونچھ اور راجوری اضلاع میں آج مسلسل چوتھے روز بھی بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کا آپریشن جاری ہے۔ یہ آپریشن جمعرات کو بھارتی فوج کی ایک گاڑی کے خاکستر اور اس میں سوار 5 فوجیوں کے ہلاک ہونے کے واقعے کے بعد سے جاری ہے۔ اس دوران اب تک درجن بھر لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اگرچہ راجوری پونچھ شاہراہ کو اب گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے، تاہم تلاشی آپریشن جاری ہے۔ ادھر پان چوک سری نگر میں BSF سے وابستہ ایک فوجی اہلکار پراسرار حالت میں ہلاک ہو گیا، جبکہ سری نگر ہی کے کرانگر علاقے میں CRPF کی گاڑی الٹنے کے باعث 4 اہلکار زخمی ہو گئے، جنہیں بعد ازاں سورا ہسپتال لے جایا گیا۔ ضلع بانڈی پورہ سے ایک لاپتہ نوجوان بشیر احمد چیچی کے اہل خانہ نے عوام سے اس کا سراغ لگانے کے لیے مدد کی اپیل کی ہے۔ بنلی پورہ آلوسا سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کے اہل خانہ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ نوجوان جو گونگا ہے 10 اپریل سے لاپتہ ہے اور پولیس میں رپورٹ کیے جانے کے باوجود اس کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ بھارتی فورسز پنجاب بھر میں 18 مارچ سے جاری ایک وسیع آپریشن کے بعد بالآخر خالصتان نواز سکھ رہنما اور وارث پنجاب دے کے سربراہ امرت پال سنگھ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ انہیں آج خالصتان کے بانی رہنما جرنیل سنگھ بندراوالا کے آبائی علاقے روڈ موگا سے گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے ریاست مدھیہ پردیش میں ایک جعلی مقابلے میں 2 خواتین کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ان خواتین کو ضلع بالا گڑھ کے کدلا جنگل میں تلاشی آپریشن کے دوران ایک جعلی مقابلے میں قتل کر کے نکسل واد مزاحمت کار قرار دیا گیا۔